کہ ان کے بعد ایسے ناخلق پیدا ہو گئے، یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون، جو کہتے تھے جو کرتے نہیں تھے، اور کرتے وہ تھے جس کا حکم نہیں دیا گیا۔ میلاد النبی کے جلوس نکل رہے، اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا؟ کرتے وہ ہیں جس کا حکم نہیں دیا گیا، یفعلون ما لا یؤمرون ویقولون ما لا یفعلون، اور کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں ہیں۔ ربیع الاول نبی کا یوم ولادت ہے، اس پر کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے۔ اگر ہے تو بھائی کوئی دکھا دے، بھائی یہ روایت ہے، اس کے یہ راوی ہیں، سارے ثقہ راوی ہیں، ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی ولادت کے دن کو امت سے چھپا لیا ہے تاکہ اس میں خرافات، کیونکہ پچھلی امتوں نے کیا نا اپنے انبیاء کی ولادتوں کے دن کے ساتھ۔ لیکن اگر فرض کر لیں، لوگ بحث کرتے ہیں نہیں جی فلاں نے لکھا ہے تو فلاں نے لکھا ہے، چلو مان لیا کہ 12 ربیع الاول نبی کا یوم ولادت ہے، تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یوم ولادت پہ کیا کرنا ملتا ہے؟ احادیث صحیحہ سے صحیح حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا کیوں؟ آپ نے فرمایا یہ میرا یوم ولادت، پیر کو آپ پیدا ہوئے۔ اب دیکھو، پیر کو نبی نے روزہ رکھ کے یہ بتا دیا کہ اس میں عید کا تصور نہیں ہے، کیونکہ عید اور روزہ جمع بولنا پڑے گا آپ لوگوں کو، جمع نہیں ہو سکتا۔ اب اس کو سیلیبریٹ نہیں کیا جا سکتا۔ جس دن روزہ ہو جائے گا نا، اب وہ سیلیبریٹ کرنا اس کو ممکن ہے ہی نہیں، اس میں جشن کا تصور ہی ختم ہو گیا۔ جو ہماری عیدیں ہیں ان میں روزہ رکھنا جائز ہے؟ عید الفطر کو کوئی روزہ رکھے؟ بولو بھائی، اگر جس دن روزہ رکھا وہ عید نہیں ہو سکتی، جو عید ہے وہ روزے کا دن؟ کیا خیال ہے؟ عید اور روزہ ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ اپوزٹ، کیونکہ عید ایک خوشی کا دن ہے اور اس کو سیلیبریٹ کرنا ہے، تو سیلیبریٹ جو کیا جاتا ہے کھا پی کے کیا جاتا ہے یا بھوکا رہ کے کیا جاتا ہے؟ دیکھو، آپ کے بچے کا امتحان میں پاس ہو گیا اچھے نمبروں سے، بہت خوش ہیں آپ نے تمام رشتہ داروں کو فون کیا، بھائی میرا بچہ 100 نمبروں سے پاس ہوا ہے، میں بہت خوش ہوں اور میں اب جشن مناؤں گا، ایک سیلیبریٹ کروں گا اس کو۔ بھائی کیسے کریں گے؟ بھائی آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ صبح کا ناشتہ بھی چھوڑ دیں اور کل دوپہر کا کھانا بھی چھوڑ دیں۔ ہاں بھائی، یہ کیا ہو گیا بھائی؟ یہ خوشی ہے یا کوئی غم ہے بھائی؟ روزہ کوئی غم کی علامت نہیں ہے، لیکن خوشی بھی نہیں ہے۔ خوشی کا مطلب خوشی کو سیلیبریٹ کرنا نہیں ہے، منانا، خوش ہونا ایک الگ چیز ہے، خوشی منانا۔ بھائی خوش ہونے پر تو ہم بھی کوئی پابندی نہیں لگا رہے کہ آپ 12 ربیع کو خوش ہو جائیں، مسئلہ ہے خوشی منانا۔ منانے کا صرف عید کو خوش ہونے پر کبھی بھی نہیں منائی جائے گی، صرف عید کے دن، یا کوئی خوش یعنی یا کوئی کھانا کھلا کے۔ تو آپ کے بچہ 100 نمبروں سے پاس ہوا، آپ نے کہا کہ ہم خوشی منائیں گے۔ بھائی کیسے منائیں گے؟ آپ بھی کھانا چھوڑ دیں اور ہم بھی کھانا لے۔ بھائی وہ کہیں گے بھائی ریفرنس دو، بھائی کیسے خوشی منا سکتے ہیں، کیسے خرچ کر سکتے ہیں؟ چلو بھائی ریفرنس بھی لے لو۔ اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، 11واں پارہ سورہ یونس آیت نمبر 58۔ ٹھیک ہے، یاد کر لیں۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ بھی کیا اعلیٰ حضرت نے کیا۔ تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ اللہ کی رحمت اور فضل پر خوشی کریں تو سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ اچھا، پھر اللہ کی کوئی بھی رحمت ہو تو خوشی کرنے کا حکم ہے، تو جو سب سے بڑی رحمت ہو، جو سب سے بڑی نعمت ہو، اب آپ ہو سکتا ہے کوئی کہے یار نبی پاک اللہ کی رحمت ہے، یہ کہاں سے آیا بھائی؟ اور پھر قرآن کا ریفرنس دے دیتا ہوں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، میرے آقا تو سارے جہان کے لیے رحمت ہیں۔ احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے، حدیث قدسی ہے، اے محبوب تجھے نہ بناتا تو یہ کائنات ہی نہ بناتا۔ جو وجہ تخلیق کے کائنات ہیں، جس کے سبب یہ دنیا بنی ہے، ان کی آمد کی خوشی کیوں نہ منائیں؟ تو انشاءاللہ دھوم دھام سے میلاد منائیں گے، پرچم بھی لگائیں، لائٹیں بھی لگائیں، مگر چوری کی نہیں، بل دے کر۔ بے شک 2 ٹیوب لائٹیں لگائیں، 2 بلب لگائیں، مگر بل دینا ہے، کیونکہ ناجائز طریقے سے ثواب نہیں ملتا۔ محفل نعت کریں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب پرچم کس لیے لگائیں؟ کہ دن میں کوئی آپ کے گھر کے پاس سے گزرے تو پتہ چلے یہ عاشق رسول کا گھر ہے علیہ وسلم قرار دیتے ہیں۔ تاریخوں کے اس اختلاف سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اہم مولود ہے نہ کہ روز میلاد، اور جو دن بھی منسوب ہو جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، وہ یوم اللہ کے زمرے میں آتا ہے، اور اس کی تعظیم، اس کی تکریم مولود کی وجہ سے مومنین کے لیے لازم ہے اور کرتے بھی ہیں۔ اکثر مسلمان بعض فرق کے اندر، بعض مذاہب میں فقہی طور پر شبہات ہیں اس بارے میں، اور وہ میلاد کو اس طرح سے رائج طریقے سے صحیح نہیں سمجھتے، لیکن زیادہ تر اکثریت مسلمان اسی طریقے سے میلاد برقرار کرتے ہیں۔ دینی پیشواؤں نے اس تاریخی
اقوال کے اختلاف کو خوبصورت طریقے سے جمع کیا ہے اور 12 سے 17 ربیع الاول کو وحدت مسلمین و وحدت مومنین و وحدت امت کے ایام قرار دیا ہے. یہ ہفتہ وحدت ہے. یہ ایام باسعادت میلاد یہ وحدت مومنین کے لیے بھی ہیں، چونکہ مومنین کے لیے، مسلمین کے لیے وحدت کا ذریعہ و سہارا، جیسے ہدایت کا ذریعہ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقرر فرمایا ہے. لیکن سورہ یونس کی آیت نمبر 58 کے تحت اللہ کا فضل اور رحمت ملنے پر خوشیاں منانی چاہیے، جبکہ سورہ آل عمران کی آیت 164 اور سورہ الانبیاء کی آیت 107 کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اللہ کا احسان عظیم بھی ہے اور رحمت کاملہ بھی ہے. آپ اس دن کی خوشی کیسے مناتے ہیں اور اسی میں میلاد منانے کا طریقہ بھی بتا دیں. دیکھیں جی، یہ ٹپیکل یعنی یہ وہ ہمارے بریلوی بھائیوں والی تیاری کر کے آئے ہوئے ہیں نا، یہ مشہور آیات پڑھ رہے ہیں. یہ سورہ یونس کی آیت ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اے نبی اسلام فرما دیجئے کہ اللہ کا فضل اور رحمت ملنے پر خوشیاں مناؤ، یہ اس سے بہتر ہے جو تم نے دنیا کا مال جوڑ رکھا ہے. یہ کون سی آیت آپ نے بتائی تھی؟ سورہ یونس آیت نمبر 58. سورہ یونس جو ہے نا میرے بھائی، اس کی یہ جو آیت نمبر 58 ہے نا، ذرا اس سے پچھلی والی آیت بھی پڑھیں نا کہ یہ قل بفضل اللہ کہا کسے کہا گیا ہے. وہ تو آپ پڑھنے نہیں دیتے ہیں، وہ قرآن کو کہا گیا. یہ آیت نمبر ہے 57، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. اے لوگو، بے شک اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک واضح و نصیحت والی کتاب آ گئی، اور ایسی کتاب ہے تمہارے سینوں میں چھپے ہوئے جو بیماریاں ہیں، یعنی شرک کی اور جو غیر اخلاقی چیزیں ہیں، ان بیماریوں کا علاج ہے اس کتاب میں. وَہُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے اہل ایمان کے لیے. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. اے نبی اسلام ان سے فرمائیے کہ یہ جو اللہ کا فضل ہے یعنی قرآن اور رحمت ہے، اس پہ خوشیاں مناؤ. یہ تو جشن قرآن کے بارے میں ہے، تو وہ تو کوئی نہیں منا رہا. وہ تو کہتے ہیں قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا، وہابی ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے. لیکن دلیل تو اسی سے لیتے ہیں نا. دلیل اس سے لیتے ہیں نا، تو جو اصل چیز ہے پہلے وہ تو لینا. تو اس کو بھی استعاذن لے لیں، ہمیں کوئی حرج نہیں ہے. وہ ٹھیک ہے، آپ نے جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک اللہ کا احسان ہے کہ مومنین میں جو ہے وہ ایک رسول کو مبعوث کیا انہی میں سے جو ان پہ اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں. اللہ کا احسان ہے. اور جو سورہ انبیاء کی 107، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے تمام جہان والوں کے لیے. تو آپ رحمت بھی ہیں، اللہ کا احسان بھی ہے. یہ اجتہاداً ضرور لیں، لیکن اصل چیز جو قرآن میں ڈائریکٹلی آئی تھی وہ قرآن کے بارے میں تھی. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اور ہمارے نبی اسلام نے دونوں چیزوں کو ایک جگہ جمع کر دیا. صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2750. آپ پیر کا روزہ رکھتے تھے، پوچھا گیا کیوں رکھتے ہیں ہر منڈے کا روزہ؟ فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی. میں اس کی خوشی میں جشن میلاد بھی مناتا ہوں اور جشن قرآن بھی مناتا ہوں. تو یہ دونوں جشن منائے نا. قرآن تو پڑھنے نہیں دیتے، کہتے ہیں قرآن ترجمے سے نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. دشمنی کی ہوئی ہے نا. میرا مسئلہ نمبر 1 ہے یہی ہے، امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. اے نبی اسلام فرما دیجئے قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا اس سے میں آپ کو بھی تبلیغ کر دوں، اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ اسی سے تبلیغ کرے. مولویوں کی لکھی ہوئی کتابوں سے نہیں، اللہ کی نازل کرتا کتاب سے. تو منائیں جی، بالکل پیر کا روزہ رکھیں. 52 دفعہ آپ میلاد منائیں جی سال میں، اور 52 دفعہ جشن قرآن منائیں، اور قرآن پہ عمل بھی کریں اور نبی اسلام کی سیرت پہ عمل بھی کریں. دونوں چیزیں پیرلل میں لے کے چلیں. ٹھیک ہو گیا؟ میلاد کا طریقہ بنانے میں یہی جو آپ نے بتا دیا. جی یہی طریقہ. روزہ رکھیں.